ایک ایسی خبر ہے جس سے دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے چونکی، اور چونکنا تو ہمارے یہاں پہ جو تمام اوپینین میکرز ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی چاہیے تھا، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو کسی بھی انسان کی بقا کا سب سے اہم معاملات میں سے ایک ہے، اور وہ ہے کہ اس کو پانی ملنا چاہیے، پینے کا پانی ملنا چاہیے۔ خبر کچھ یوں ہے جی کہ ایرانی صدر نے تہران کو خالی کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران کو پانی کے بدترین بحران کا سامنا ہے، اور حکام نے خبردار کیا کہ اگر ملک میں خشک سالی جاری رہی تو 1 کروڑ آبادی کا شہر تہران جلد ہی ناقابل رہائش ہو جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران کے مرکزی ذخائر میں صرف 2 ہفتوں کا پانی باقی ہے، اور شہریوں کو اس بارے میں پیشگی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ 6 نومبر کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر آنے والے دنوں میں پانی نہ ہوا تو تہران میں پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق نومبر کے آخر یا دسمبر کے آغاز میں شہریوں میں پانی کی تقسیم کی حد کا نظام نافذ کیا جائے گا، اور اگر اس دوران بھی بارش نہ ہوئی تو تہران کو خالی کرانے کی نوبت آ سکتی ہے۔ ایرانی محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال ایران میں بارش میں 40% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ کئی صوبوں میں 50 سے 80% تک پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ متعدد علاقے شدید خشک سالی سے دوچار ہیں، جس سے زرعی اور گھریلو زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ گرمیوں کے شدید موسم کے بعد پانی کا بحران صرف کم بارش کا نتیجہ نہیں ہے، برسوں کی بد انتظامی بشمول ڈیموں کی زیادہ تعمیر، غیر قانونی کنوؤں کی کھدائی اور غیر مؤثر زرعی طریقوں سے پانی کے ذخائر کو ختم کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان استعمال کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایران میں پانی بحران کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پانی اور توانائی بچانے کے لیے 2 عام تعطیلات کا اعلان کیا گیا، جبکہ شدید گرمی کے باعث بجلی کی بندش تقریباً روزانہ معمول بن گئی تھی۔ یہ خالی ایران کے شہر تہران تک محدود نہیں رہے گا معاملہ، اب آہستہ آہستہ یہ اور شہروں تک بھی پھیلتا جا رہا ہے، اور مشہد جو ہے اس میں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ پانی کا بحران بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ایک دم معاملہ نہیں بڑھا، ایک دن نہیں اٹھ کے سب کو پتا چلا کہ پانی کم ہو رہا ہے، کنسسٹنٹلی یہ حادثہ ہوتے 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 اب یہاں ایک سانحے کی شکل اختیار کرے۔ 2018 سے اس بات کو رپورٹ کیا جا رہا ہے جی کہ پانی کی کمی ہے، بدترین خشک سالی ہے۔ 2021 کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ یہ ایشو اٹھا، 2024 میں اٹھا، اور اب ایسا ہے کہ یہ جو تہران اب ان لیویبل شہروں میں سے ایک رہ گیا ہے۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں کیا پریشانی ہے؟ تو تہران کا معاملہ ہے، ہم کیوں پریشان ہیں، ہم اس کے اوپر بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے پیراللز ہیں اس پورے معاملے کے پاکستان کے ساتھ بھی۔ پاکستان کی جو گلوبل واٹر سیکیورٹی کی حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں ہمیں انتہائی آبی عدم تحفظ کے شکار ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ 3 نمبر ہے جی ہمارا پاکستان کا شدید کمی والے ممالک کے اندر۔ یہ ساری وہ رپورٹس ہیں جو UN کے ادارے ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ 2024 کی رپورٹ ہے جی، ADB کی رپورٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں 2040 تک پانی کی کمی کا خدشہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور اسلام آباد میں تو یہ مقام اب شروع ہو چکا ہے۔ ڈپلومیٹ کی ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے، اور اس کے مطابق خراب انفراسٹرکچر اور ناقص انتظام کی وجہ سے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے ساتھ واقع شہر راولپنڈی، جن کا سطحی پانی مکمل طور پر پاکستان کے اندر موجود آبی ذخائر سے آتا ہے، مستقل اور بڑھتی ہوئی پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو پانی کی فراہمی میں 32% کمی کا سامنا ہے، اور تقریباً 80% آبادی کو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پانی کی پالیسی کی خامیاں زیادہ محسوس کی جاتی ہیں۔ پاکستانی آبادی کا تقریباً 40% حصہ سطحی پانی پر انحصار کرتا ہے، جبکہ 60% زیر زمین پانی پر۔ دونوں نظام ناکام ہو رہے ہیں۔ پانی کی پیمائش پر نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری محدود رہی، اور غیر قانونی نلکے پھلنے پھولنے دیے گئے۔ کنوؤں کی تنصیب اور استعمال کو محدود کرنے کے لیے قوانین نہ ہونے کی وجہ سے زیر زمین پانی کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی سطح 22.8 میٹر سے گر چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوانین کی کمی کی وجہ سے سطحی اور زیر زمین پانی دونوں زہریلے مادے اور بیکٹیریا سے آلودہ ہے، کیونکہ کیمیکلز، کوڑا، گندگی پانی کی آبی نالوں میں کھلے عام ڈالی جاتی ہے۔ آلودگی کی وجہ سے پانی سے ہونے والی بیماریاں اور کینسر کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ اضافی طور پر دونوں شہروں کا انفراسٹرکچر پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس خطے میں پانی 3 ذخائر سے آتا ہے، خانپور، راول، سملی ڈیم۔ مکمل بھر جانے کے باوجود بھی یہ ڈیم دونوں شہروں کو کافی پانی فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ پانی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویل بھی استعمال ہوتے ہیں۔ راولپنڈی کو گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18.5 ملین گیلن پانی کی کمی ہے، اسلام آباد کو 52 ملین گیلن پانی کی کمی ہے، جو کہ ڈیمز کی مدد سے واٹر پلانٹس ہوتے ہیں،
उनमें से सिर्फ 13 साफ पानी फराहम कर रहे हैं जी। और पानी की पाइपलाइनें माशाल्लाह 30 से 100 साल पुरानी हैं और ज्यादातर जगहों से खराब हैं। नाकिस बारिश के पानी के निकास और सीवरेज के बहाव ने मजीद नुकसान पहुंचाया है। कम बारिशें भी पानी की कमी का बाइस हैं। गुज़श्ता मौसम सरमा पाकिस्तान की तारीख के खुश तरीन मौसमों में से एक था और मुल्क के कुछ हिस्सों में 67% से कम बारिश हुई है। पाकिस्तान की क़यादत को दारुल हुकूमत और उसके गिर्द ज़रई और सनती इलाकों में पानी की फराहमी के लिए मौजूदा मनसूबों से कहीं आगे के इक़दाम करने होंगे। तो जब ये ईरान की खबर सामने आई कि वो अनलिवेबल है, तो आपको अपने दारुल हुकूमत और बाकी शहरों की तो खैर इससे भी बुरी हालत है, उसका ख्याल फौरन आता है। क्यों हमारे यहाँ फैसला साजों को ख्याल नहीं आ रहा है? प्रायोरिटीज क्या है ये हम सब जानते हैं। नसीर मेमन साहब माहिर आबियात हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नसीर साहब। मैंने उससे पहले जरा एक लंबी तमहीद बांधी ताकि हमारे लोगों को समझ में आए कि हम एकदम से ये पानी की कमी की बात क्यों करना शुरू हो गए, क्योंकि अगर आप वैसे टेलीविजन देखें तो वहां तो कुछ और खबरें हैं। असल खबरें, असल इशूज तो ये है। ये आप मुझे पहले बता रहे थे, कर रहे थे कि कुछ पैरेलल है इस पूरे क्राइसिस के पाकिस्तान के साथ भी। जरा वो बताइए हमारे लोगों को ताकि उन्हें पता चले कि इशू कितना संगीन है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि यह काफ़ी संगीन सूरत हाल इस वक्त ईरान के बड़े शहरों में, बिलखुसूस तेहरान में और मशहद में, और उसके अलावा भी बहुत सारे शहरों में यह सूरत हाल आ गई है कि पानी की राशनिंग तो खैर हो ही रही है, लेकिन अब शायद उससे भी ज़्यादा सूरत हाल संगीन हो जाए अगर 1-2 हफ्ते के अंदर वहाँ अच्छी बारिशें नहीं होती। जहाँ तक उसके पैरेलल्स की बात है, तो मैंने जब ईरान के सिचुएशन को स्टडी किया तो मुझे लगा कि हमारे साथ उनके मसाइल काफ़ी मुमासलत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर लगातार इन शहरों में क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से ड्राउट की सिचुएशन रही है। हमारे यहाँ तो खुशकिस्मती से इस साल कुछ बारिशें अच्छी हो गई, वरना अगर इस साल आप अप्रैल और मई का डेटा देखें तो हमारे पास भी शदीद ड्राउट था। और अगर आपको याद हो कि लाहौर हाई कोर्ट ने गाड़ियाँ धोने पे पाबंदी लगा दी थी और वासा को कहा था कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाले इरसा के थ्रू के सिवाय पीने के पानी के पूरा महीना हम कोई पानी सप्लाई नहीं कर सकेंगे, खासतौर पर आपाशी के लिए। तो ये सूरत हाल एक दिन में डेवलप नहीं होती। ईरान में तो सूरत हाल संगीन है कि पिछले 6 साल से ड्राउट है जी, और पिछले 3 साल से और ज्यादा शदीद ड्राउट है। इस साल तो वहाँ पे ये खुशहाली का आलम है कि 80% बारिशें कम हुई हैं। और जहन में रखिएगा कि ये नहीं है कि ईरान के पास पानी के जखीरे की सलाहियत नहीं थी। हम बार बार कहते हैं कि नहीं जी ज्यादा डैम हो तो हमारे लिए मसले खत्म हो जाएंगे। जहन में रखिएगा कि सिर्फ तेहरान के पास 5 डैम्स हैं और 1.5 मिलियन एकड़ फुट का पानी का जखीरा करने की उनकी सलाहियत है, जो कि कराची के हब डैम से भी दुगना ज्यादा है। वो इन हालात में 1 करोड़ आबादी का तेहरान इस नौबत में आ गया है कि कुछ लोगों को खदशा है कि शायद वहां से नकल मकानी करानी पड़ जाए। फिर 2 चीजें और बता दूं कि उनका भी पानी के जी सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी तरह बर्बाद हाल है। उनके ऊपर पाबंदियां हैं, उनके पास माली मसाइल हैं, वो उनको ठीक भी शायद नहीं कर पा रहे। 15 से 20% पानी के वहाँ पे लॉसेज हैं। और हमारे पास भी बड़े शहरों में, बिलखुसूस कराची में जो पुराना हमारा निज़ाम है पानी की सप्लाई का, वहाँ शदीद लॉसेज होते हैं और जितना हम पानी देते हैं उससे जितना मिलता है उतना ही ज़ाया हो रहा है। बेड मैनेजमेंट है पानी की वहाँ पर भी, यहाँ पर भी सही। क्लाइमेट चेंज के असरात उधर भी हैं, यहाँ भी है। तो काफी ऐसे हालात हैं जिसके लिए हमें सीखना चाहिए कि ईरान इस सूरत हाल से गुजरा है। खुदा न खास्ता अगर हम पे वक्त ऐसा आ जाए तो हमें उसकी तैयारी करने की जरूरत है। जो नसीर अहमद साहब बात करें तैयारी करने की जरूरत है, वो तो तब होगी ना जब पहले अदराक होगा कि मसला बड़ा संगीन है। वो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं भी हमारे नेशनल डिस्कोर्स के अंदर। तैयारी की जब आप बात करते हैं, क्या तैयारी करनी है? देखिए, तैयारी से बुनियादी 2-4 चीजें। एक तो ईरान भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा है, वहां पानी का शदीद वहां पे ज़िया होता है, लोग लापरवाही से पानी इस्तेमाल करते हैं। ये आपको जो अरब कंट्रीज का मीडिया है वहां पर भी ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि वहां पे रेगुलेशन कमजोर है। आप बताइए पाकिस्तान के किसी शहर में आपको घर के अंदर कल ट्यूबवेल लगाना है, जिस वक्त जी चाहे ट्यूबवेल लगा दे, कोई आपसे सवाल करने नहीं आता। ग्राउंड वाटर की बजटिंग नहीं होती कि इस साल हमारा रिचार्ज जितना है इतना उससे पानी निकाला जा सकता है, उसकी रेगुलेशन का मैकेनिज्म नहीं है, हत्ता कि मीटरिंग नहीं है। यहाँ लोग लाखों गाड़ियां पाकिस्तान में धोते हैं, बड़े बड़े शहरों में लॉन को पानी दिया जाता है, गोल्फ कोर्सेज को पानी दिया जाता है। ऐसे हालात में कि हमारा पानी की ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह लगातार गिर रही है, लेकिन रेगुलेशन कोई नहीं है।
یہ وہ خطرات ہیں. اگر مستقبل میں ہمارے پاس خدا نخواستہ ایسی ڈراٹ کی سچویشن آ گئی تو ایران کی طرح ہمارے پاس بھی ریگولیشن نہیں ہے, تو ریگولیشن از ریکوائرڈ. خاص طور پر زیر زمین پانی جو ہے اس کا بے دریغ لوگ استعمال کرتے ہیں. پانی کا ویسٹیج ہے, اس کے لیے رولز ہونے چاہیے, اس کی مانیٹرنگ کا میکینزم ہونی چاہیے, اس کی میٹرنگ اور اس کے اوپر جو بھی طریقے ہیں پیمنٹس کے, اور وہ جب تک ہم نہیں کریں گے لوگوں کو لگے گا کہ یہ فری کی چیز ہے, جب جتنا جی چاہے بہاتے رہیں تو پھر لوگ ایسے ہی ضائع کرتے رہیں گے. نصیر صاحب, میں جو رپورٹ بھی پڑھی جو گلوبل واٹر سیکیورٹی کی 2023 کی رپورٹ ہے, اس میں ہم ان ممالک میں شامل ہیں جو واٹر سٹریسڈ ہے. یو این کے ادارے واش کی میں رپورٹ دیکھ رہی تھی, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی تیسرا نمبر ہے ان واٹر سٹریس کنٹریز کے اندر. اے ڈی بی کی رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ 2040 تک پانی کے خدشے کمی کے خدشے کا ہے. کتنی دور ہے ہم آپ کے نزدیک جو اس طرح کی صورتحال میں کہ جہاں پہ پورے شہر کے اندر پانی کا اتنا بڑا کرائسس ہو سکتا ہے؟ یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا, جس سے تہران گزر رہا ہے, کچھ اور بھی ممالک پچھلے 5-10 سالوں کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں اسے کہتے ہیں ڈے زیرو, صفر دن. جس دن ایک ایسی نوبت ہو کہ کسی شہر میں پانی موجود ہی نہ ہو, تو یہ ڈے زیرو ہم نے شکر ہے آج تک نہیں دیکھے. لیکن دو چیزوں کا بڑا شدید پریشر ہے ہمارے پانی کے وسائل پہ. ایک جو آبادی کا دباؤ ہے, 2.5% تو سرکاری طور پر آبادی کا اضافہ ہے, پتہ نہیں غیر سرکاری طور پر کتنا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ ہمارے شہر بغیر کسی رکاوٹ کے پھیلتے جا رہے ہیں اور ہر جگہ پانی کی سپلائی کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ہم اس کو کنٹین نہیں کر پاتے کیونکہ ریگولیشن نہیں ہے. تو ایک تو آبادی کا دباؤ, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے لانگ ٹرم سالوشن اگر ہم نے نہیں ڈھونڈے تو صرف پینے کا پانی نہیں, ہماری زراعت کا پانی اور بھی جسی شعبے کے اندر آپ جائیں گے تو یہ پاپولیشن پریشر is a very strong element. اور دوسرا, جو پانی ہمارے پاس ہے, دنیا میں پانی کے قطرے کو ضائع کرنا یا اس کو پلیوٹ کرنا, گندا کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے. ہمارے پاس تو گندے نالے بہتے ہیں, پینے کے پانی کے جو صاف ندیاں تھیں وہ گندے نالوں میں بدل گئیں. کراچی میں لیاری اور ملیر ایکسپریس اپنے نالے دیکھ لیں, ندیاں تھیں پانی کی, یہ کھیرتھر ہل سے پانی لاتے تھے. یہ اسلام آباد میں مرگلا ہل سے جو نالا لے آتا تھا یہ میٹھے پانی کی نہر تھی. اس کو سارے اسلام آباد کا ہم نے گند کچرا, سالڈ اور لیکوڈ ویسٹ اس میں سینیٹیشن پھینکنا شروع کر دی. پانی کی خوبصورت جھیلیں, منچر جھیل, ہالیجی جھیل اور پتہ نہیں کون کون سی, سارے پاکستان کی جھیلوں کو ہم نے برباد کر دیا, اس کے پینے کے پانی کو زہر آلود کر دیا. تو پہلے ہی پانی کے وسائل کم ہے اور اس کے اوپر ہم پالوشن پیدا کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرائم ہے, یہ ایک کرائم ہے. بہت شکریہ نصیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.